بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو دشمن پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں نے شیطانی چالوں کے لیے شطرنج کی جو بساط بچھائی ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، پروفیسر سامری عرف مسٹر شیطان، آج تک تم شطرنج کی بساط بچھا کر اپنی مرضی سے چالیں چلتے رہے ہو، چونکہ تم نے مجھے دوست بنا لیا ہے، اپنے کاندھے پر سوار کر لیا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی چالیں چلوں گی۔ بے شک تم ہمارے تمام ساتھیوں کو اپنے مہرے سمجھ کر جس خانے میں چلنا چاہو چلو، لیکن فرحاد کو میں اپنی مرضی سے جس خانے میں چاہوں گی پہنچاؤں گی۔ پروفیسر سامری اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں، لہذا میری بساط پر تم اور فرحاد دو مہرے آزاد ہوں گے اور آزادی سے کسی بھی خانے تک پہنچ سکیں گے۔ باقی جو چالیں میں چلوں گا تم ان پر اعتراض نہیں کرو گی۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر کہا، ہرگز اعتراض نہیں کروں گی، لیکن جہاں میرے چاہنے والوں کو نقصان پہنچے گا وہاں میں تمہاری چالوں کے جواب میں اپنی چال چلوں گی۔ وہ انکار میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ دنیا بھر کے مہرے تمہارے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ میں صرف دو مہرے ہیں، ایک میں ہوں، دوسرا فرحاد۔ پھر تم ڈرتے کیوں ہو؟ میں شیطان ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا، تم کیا ڈراؤ گی؟ یہ بات ہے تو شطرنج کی بساط پر میری نئی چال سن لو۔ جب بھی یہ دونوں ڈمی سونیاں ایک ساتھ منظر عام پر آئیں گی، اس وقت فرحاد کو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اگر فرحاد تک پہنچنے میں تم نے کوئی رکاوٹ پیدا کی تو میں دونوں ڈمیوں کا کباڑہ کر دوں گی۔ اس نے میری دونوں شرائط کو تسلیم کر لیا۔ میں اس کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ سامری کے ملازم نے میز پر کھانا چن دیا تھا۔ میں نے تھوڑا سا کھایا، پھر تھکن محسوس کرتے ہوئے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ لیٹنے سے پہلے دروازہ اور کھڑکیوں کو اندر سے بند کر دیا۔ میں 2 دن تک کوما میں تھی، تیسرے دن آزادی حاصل ہوئی تھی۔ اس دوران سوتی رہی تھی یا جاگتی رہی تھی میں خود نہیں جانتی۔ بستر پر لیٹنے کے چند منٹ بعد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ ہم آئے دن زندگی کی دھوپ چھاؤں سے گزرتے رہتے ہیں، آزادی سے اپنے گھر میں سونے کے باوجود انجانے خطرات میں گرے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں سونے کے دوران بھی ذہنی طور پر جاگتے رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں گہری نیند میں تھی، خواب میں پروفیسر سامری کو دیکھا۔ وہ میری طرف دونوں بازو پھیلا کر کہہ رہا تھا، یہ جوانی کے دن ہے اور تم یہ دن رات سو کر گزارتی ہو یا فرحاد کے انتظار میں؟ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے کہا، میری دوستی شیطان سے ہو گئی ہے، شیطان بلائے گا تو آؤں گی۔ وہ خوش ہو کر بولا، میں سامری کے اندر شیطان بول رہا ہوں؟ تم نے آج تک جنت کا تذکرہ سنا ہے؟ میں نے جو جنت بنائی ہے وہاں پہنچ جاؤ تو ساری دنیا کو بھول جاؤ گی۔ آؤ میرے پاس آؤ۔ میں اس کی طرف بے اختیار بڑھنا چاہتی تھی، اچانک میرے جاگتے ہوئے ذہن نے مجھے بیدار کر دیا۔ آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے میں تنہا تھی، مگر چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، کمرے میں کوئی ہو یا نہ ہو مگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر میری نظر کھڑکی کی طرف گئی۔ کھڑکی کا پردہ ایک طرف سے ذرا ہٹا ہوا تھا اور پروفیسر سامری وہاں سے جھانک کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سونے سے پہلے کھڑکی بند کی تھی، پتہ نہیں کیسے کھل گئی تھی یا کھول دی گئی تھی۔ میں نے چپکے سے شیطان کو مخاطب کیا، اے شیطان، میرے اندر جذبے مچل رہے ہیں، کیا تو میرے پاس ہے؟ وہ بولا، ہاں میں تمہارے پاس ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں پروفیسر سامری کے پاس چلی جاؤں؟ وہ خوش ہو کر بولا، واہ سونیا، اس طرح تم مجھے خوش کر دو گی؟ شیطان اور کیا چاہتا ہے؟ تو پھر میری ایک بات مانو، جب تک میں سامری کو کمرے کے اندر نہ بلاؤں تم میرے پاس نہ رہو۔ تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے وقت عورت شرماتی ہے اور کسی کی موجودگی برداشت نہیں کرتی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، فکر نہ کرو، میں جا رہا ہوں، پروفیسر سامری کے پاس رہوں گا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سا محسوس کیا، جذبے سرد پڑ گئے کیونکہ شیطان میرے اندر سے چلا گیا تھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، کھڑکی کے پاس ہی دروازہ تھا، دروازے کے پاس ایک سوئچ بورڈ تھا۔ اگر میں وہاں جا کر لائٹ آف کر دیتی تو اندھیرا چھا جاتا، پروفیسر سامری کو کچھ نظر نہ آتا، وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی وقتی طور پر اندھا ہو جاتا۔ میں نے پھر کھڑکی کی طرف دیکھا اور ایک بھرپور انگڑائی لی، پروفیسر سامری کی باچیں کھل گئیں۔ میں بستر سے اتر کر ایک ادائے ناز سے چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی، پھر مسکرا کر بولی، دروازہ کھولوں؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، تم دروازے کو پوچھ رہی ہو، میں نے تو اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ آؤ۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کی طرف گیا۔ میں نے کمرے کی بتی بجھا دی، کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا ہوا تھا، برآمدے کی روشنی ذرا سی اندر آ رہی تھی، ورنہ کمرے میں تاریکی چھا گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی دروازہ نہیں کھولا۔ وہ بے چین سا ہو کر بولا، دروازہ کھولو۔ کھول رہی ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں عورت ہوں، پہلے شرماتی
شرماتی ہوں؟ ہاں ابھی شیطان میرے پاس آ کر کہہ رہا تھا تم شرما رہی ہو۔ چند سیکنڈ تک خاموشی رہی، پھر اسے رہا نہ گیا، اس نے ہولے سے دستک دیتے ہوئے کہا بھائی کب تک شرماؤ گی، میں تو تمہارا اپنا ہوں۔ ہائے میرے اپنے، میرے پیارے سامری، تم اب تک یہاں کہاں تھے؟ میری پیاری سونیا، محبت کی یہ باتیں دروازہ کھول کر بھی کر سکتی ہو۔ اوہ میں تو بھول ہی گئی تھی، یہ لو کھول رہی ہوں۔ میں نے دروازے کو ایک جھٹکے سے کھول دیا، برآمدے کی روشنی ذرا اندر آئی۔ پروفیسر سامری دیوانہ وار آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے ایک ہاتھ سے سوئچ آن کیا، دوسرے ہاتھ سے تار کے ننگے سرے کو اس کے ہاتھ پر تھما دیا۔ یک بار کی اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ اس نے اس خیال سے مٹھی باندھی تھی کہ میری کلائی ہاتھ آ گئی ہے، لیکن بدحواسی میں وہ مٹھی کھولنا بھول گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی بار اسے بجلی کے جھٹکے لگے، کئی بار وہ تھرایا، چیخیں نکلیں۔ اس کے بعد جھٹکا کھا کر پیچھے چلا گیا۔ میں نے سوئچ کو آف کیا، پھر دروازے کو بند کر دیا۔ باہر اس کے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی، کمرہ روشن ہو گیا۔ میں کھڑکی کے پاس آئی، پھر پردے کو ہٹا کر دیکھا، وہ برآمدے کے فرش پر پڑا ہوا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی، میں نے پوچھا دروازہ کھولوں؟ پھر جو اس کی زبان سے مغلظات کا لاوا ابلنا شروع ہوا ہے تو میں نے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر بستر پر جاتے ہوئے شیطان کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا حاضر ہوں، اپنے شاگرد کو سمجھاؤ، عورتوں کی طرح گالیاں بکنے سے کیا ملے گا، مرد کی طرح میرے پاس آئے، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ اب تو اس کا باپ بھی نہیں آئے گا۔ میں سمجھ رہا تھا تم دروازہ کھولتے ہی اس پر حملہ کرو گی، دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، یا تو وہ غالب آئے گا یا تم اس پر غالب آ جاؤ گی۔ میں خود کو تھکا دینے کی عادی نہیں ہوں۔ تم کیا چیز ہو سونیا؟ میں نے ایک بار پروفیسر ناگری کے ذریعے آلہ بی بی کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، پتہ چلا اس میں اعظم پڑا ہے، میں اس کی تنہائی میں نہیں جا سکوں گا۔ ایک بات کا جواب دو، تم نے اس میں اعظم کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے جواب دیا وہ آلہ بی بی ہے، میں سونیا ہوں۔ اس نے اسماء عظیم کا ورد کیا اور میں رب عظیم کی دی ہوئی عقل استعمال کرتی ہوں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں، مگر ہمارے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں۔ آلہ بی بی نے دعا سے تحفظ حاصل کیا، میں دوا سے حاصل کر چکی ہوں۔ میں نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا چونکہ تم دوست بن گئے ہو اس لیے لاہور نہیں پڑوں گی، خود ہی شرافت سے دفع ہو جاؤ، میں سونے جا رہی ہوں۔ چلا گیا۔ میں نے کروٹ بدل کر آنکھ بند کی، چند منٹ کے بعد گہری نیند میں ڈوب گئی، مگر ذہن اسی طرح جاگتا رہا۔ میں شیطان کے گھر میں تھی، دانش مندی کا تقاضا تھا کہ ایک آنکھ سے سوتی رہوں، دوسری آنکھ سے جاگتی رہوں۔ میں صبح دیر تک آرام سے سوتی رہی۔ بہت عرصے بعد ایسی نیند میسر آئی تھی۔ بیدار ہو کر میں نے غسل وغیرہ کیا، لباس تبدیل کرنے کے بعد ناشتہ کرنے بیٹھی تو اچانک خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ شیطان نے بتایا کہ میں ماسٹر کی گرفت میں آنے والی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا تم بہت دوگلے ہو، میرے پاس آ کر دوستی کا بھرم رکھتے ہو اور ادھر میرے دشمنوں کے لیے کام کرتے ہو۔ بھلا ماسٹر کی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں کہاں ہوں اور کس حلیے میں ہوں؟ سونیا مجھ پر شبہ نہ کرو، میں تمہارا بہترین دوست ہوں، تمہیں خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ جب طیارہ تباہ ہوا تھا اور تم بے ہوش ہو گئی تھی تو پراسرار شخص کے اعلی کار تمہیں وہاں سے لے گئے تھے، مگر تمہاری ایک اٹیچی وہاں رہ گئی تھی جو ماسٹر کی کے آدمیوں کے ہاتھ لگی۔ اس اٹیچی میں تمہارا ایک استعمال شدہ کپڑا تھا، وہ کپڑا شکاری کتوں کو سنگایا گیا ہے۔ دیکھو ذرا غور سے سنو، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کھڑکی کے پاس کان لگا کر سنا تو واقعی دور، بہت دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور وہ آوازیں رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس سے پلٹ گئی۔ پروفیسر سامری کمرے میں داخل ہو رہا تھا، مجھے دیکھ کر نفرت سے واپس جانے لگا۔ میں نے کہا پروفیسر پلیز ایک منٹ مجھے اپنی گاڑی کی چابی دو۔ اس نے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا تم شیطان سے مل کر مجھے الو بنا رہی ہو، کل رات تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا میں کبھی بھلا نہیں سکوں گا۔ تم میری گاڑی کی چابی مانگ رہی ہو، میں اس گھر کی بھی چابی تمہیں نہیں دوں گا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے تنبیہ کے انداز میں اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا سامری جو میرے مصیبت میں کام نہیں آتا میں اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہوں۔ شکاری کتے میرے تعاقب میں آ رہے ہیں، مجھے یہاں سے فرار ہونا ہے اور تمہاری گاڑی کی سخت ضرورت ہے۔ میں اپنے کمرے میں ضروری سامان لینے جا رہی ہوں، 1 منٹ میں واپس آؤں گی، اس وقت مجھے چابی مل جانا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں گئی، ایک بیگ لیا ہے، اس میں ضروری سامان رکھا، پھر کمرے سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی سے دوڑتے ہوئے برآمدے میں آ کر دیکھا تو وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے جا چکا تھا اور اب تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے بنگلے کے احاطے سے باہر چلا گیا تھا۔ میں فوراً ہی پلٹ کر اس کے کمرے میں گئی۔ شیطان نے پوچھا تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا بکواس مت کرو، جب تم نے پروفیسر سامری کو گاڑی لے جانے سے نہیں روکا تو یہ بھی مت پوچھو کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ چلے جاؤ میرے پاس سے
ورنہ دوستی خیال نہیں کروں گی اور لاہور پڑوں گی۔ وہ چلا گیا۔ دراصل شیطان ایسا زبردست نہیں ہوتا جیسا کہ اسے بنایا گیا ہے۔ شیطان کی کمزوری کی کھلی دلیل یہ ہے کہ وہ ازل سے انسان کے اندر رہ کر اسے بہکاتا ہے، مگر آج تک انسانوں کی اکثریت کو شیطان نہیں بنا سکا۔ اگر انسانی تاریخ میں 2-4 انسان مکمل شیطان کے روپ میں آئے تو یہ شیطان کی کامیابی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے زبردست ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز اور قریب آتی جا رہی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ وقتی طور پر اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر ذہن میں آ گئی تھی۔ بہت عرصے پہلے جب فرحاد سے میری دشمنی تھی اور میں ماسٹر یوشے کے لیے کام کرتی تھی اور مجھ میں سونگنے کی بے پناہ صلاحیت تھی تو میں فرحاد کی بو سونگ کر اس کا تعاقب کیا کرتی تھی۔ ایسے وقت فرحاد نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے جسم پر بارہا خوشبو اسپرے کی تھی۔ اس کے نتیجے میں وہ خوشبو اس کے جسم پر اس قدر چھا جاتی تھی کہ قدرتی بو چھپ جاتی تھی اور میں تعاقب کرتے کرتے رک جاتی تھی، پھر مجھے اس کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے پرفیوم کی بوتل اٹھائی، پھر اسے اپنے بدن پر اسپرے کرنے لگی۔ اس کے بعد بوتل کو بیگ میں رکھ لیا۔ وہاں سے باتھ روم میں گئی۔ جو کپڑے میں نے اتارے تھے انہیں سمیٹ کر واشنگ مشین میں ڈال دیا، اسے آن کیا، تھوڑی دیر تک وہاں کھڑی رہی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ پانی اور صابن وغیرہ میں کپڑوں سے خارج ہونے والا بو حل ہو گئی ہے اور اب وہ فضا میں نہیں پھیلے گی، تو میں نے مشین کو آف کر دیا۔ وہاں سے نکل کر مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے اس بنگلے کے برآمدے میں پہنچی۔ اس وقت تک وہ کتے بنگلے کے قریب آ گئے تھے۔ انہوں نے بھونکنا بند کر دیا تھا، کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے اور کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ گھراتے تھے۔ میری بو گم ہو گئی تھی۔ وہ فضا میں نتنے پھیلا پھیلا کر سونگ رہے تھے، میرا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر میں ذرا بھی چوک جاتی تو وہ بنگلے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے، پھر میں لاکھ پرفیوم استعمال کرتی، خوشبوؤں میں چھپ جانے کی کوشش کرتی۔ کتوں کے ساتھ آنے والے دشمن سمجھ لیتے کہ میں کتوں سے بچنے کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہوں۔ فی الحال کوئی مجھ پر شبہ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک گاڑی کے پچھلے حصے میں آہنی کٹہرا سا بنا ہوا تھا جس کے اندر 4 کتے نظر آ رہے تھے۔ دوسری گاڑی کی چھت کے اوپر چھوٹا سا آہنی کٹہرا تھا، اس میں 2 کتے دکھائی دیے اور گاڑی کی چھت پر بھی 2 کتے بیٹھے تھے۔ ان کی زنجیریں ایک شخص کے ہاتھ میں تھی۔ ان کتوں کو کٹہرے میں نہیں رکھا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ میری بو پاتے ہی میری طرف دوڑ پڑے، مگر اس طرح کہ ان کی زنجیریں اس شخص کے ہاتھ میں رہتی۔ اس کے ساتھ کچھ اور دشمن بھی میری طرف آتے اور مجھے زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر میں فرار ہونا چاہتی تو آہنی کٹہروں کے باقی کتوں کو آزاد کر دیا جاتا، پھر وہ چاروں طرف سے مجھے گھیر کر بمبوڑ کر فرار ہونے کے قابل نہ چھوڑتے۔ میں برآمدے سے پلٹ کر بنگلے کے اندر آئی، پھر پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ باہر آتے ہی تیزی سے چلتے ہوئے پچھلی سڑک پر پہنچ گئی۔ مجھے اس بات کا خیال تھا کہ کھلی فضا میں زیادہ دیر تک رہوں گی تو میرے بدن پر اسپرے کی ہوئی خوشبو اڑ جائے گی، پھر میری اپنی بو تک کتوں تک پہنچنے لگے گی۔ اس خیال سے تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اس راستے پر اکا دکا گاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک گاڑی والے کو لفٹ حاصل کرنے کا اشارہ کیا، مگر وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا گزر گیا۔ پھر ایک موٹر سائیکل والا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اشارہ کرتی وہ خود ہی میرے پاس رک گیا۔ وہ نوجوان تھا، بھلا کیسے نہ رکتا۔ مجھے دیکھ کر بولا، ہیلو سویٹی۔ میں شانے سے بیگ لٹکا کر گاڑی کے پاس آئی، پھر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے پیچھے کی طرف سر گھما کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، جانے من ذرا لگ کر بیٹھو۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھے، پھر دونوں انگوٹھوں کو اس کی ریڑھ کی ہڈی پر رکھ کر اچانک دباؤ ڈالا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا، بعض لڑکیاں لگتے ہی جھٹکا پہنچاتی ہیں۔ تکلیف کی شدت سے اس کے دونوں ہاتھ موٹر سائیکل کے ہینڈل پر سے اٹھ گئے تھے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اس نے ایک ہاتھ کی کوہنی مارنا چاہی۔ میں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر اور دباؤ ڈالا، وہ اور زیادہ چیخنے لگا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی، دوسرے ہاتھ سے اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر گاڑی پر سے الٹا دیا۔ وہ سڑک کے کنارے گرا، پھر لڑکتا ہوا ایک درخت سے ٹکرا گیا۔ آج کل کے نوجوان ڈسکو میں کمر بہت ہلاتے ہیں، مگر کمر کے مضبوط نہیں ہوتے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی کمر تھامے تکلیف سے کرا رہا تھا، اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی، پھر یہ جا اور وہ جا۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے موٹر سائیکل بائیں راستے پر موڑ لی، پھر اس راستے پر گاڑی کو موڑ لیا جو ہمارے بنگلے کے سامنے سے گزرتا تھا اور جدھر میں نے شکاری کتوں سے بھری ہوئی گاڑیاں دیکھی تھی۔ ذرا آگے جا کر میں نے وہ گاڑیاں دیکھی، ان کا رخ میری ہی طرف تھا، لیکن ابھی میرے بدن پر خوشبو باقی تھی۔ میں نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ کتے میری طرف منہ کر کے نہیں بھونک رہے تھے۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور ان کی طرف جانے لگی۔ شیطان نے اچانک ہی مخاطب کیا، مانا کہ تم دلیر ہو، مگر جان بوجھ کر جان کو خطرے میں ڈالنا دلیری نہیں، حماقت ہے۔ بھلا کتوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسٹر شیطان، میں تمہیں پہلی اور آخری
آخری بار سمجھاتی ہوں، مجھ سے اجازت لیے بغیر نہ آیا کرو اور اچانک مخاطب نہ کیا کرو۔ آئندہ اجازت لے کر آؤں گا۔ میں اگلے 4 گھنٹوں تک تمہیں اجازت آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس دوران وہ کتوں والی گاڑی میرے قریب آ گئی تھی۔ میں رفتار بڑھاتے ہوئے ان کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ شیطان نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 4 گھنٹوں میں تم کوئی ایسی شرارت کرنے والی ہو جس سے سامری کو نقصان پہنچے گا؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ مجھے مصیبت میں چھوڑ کر جائے گا تو خود مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ نہیں سونیا، نہیں، تم کوئی لمبا چکر چلا رہی ہو۔ دیکھو، میں اسے نقصان پہنچتے نہیں دیکھنا چاہتا اور مجھے نقصان پہنچتے دیکھنا چاہتے ہو؟ بالکل نہیں۔ اگر تم اپنی چالاکی دکھا کر وہاں سے آزاد نہ ہوتی تو میں تمہارے بچاؤ کے لیے کوئی دوسری تدابیر۔ میں مانتا ہوں تمہارا دماغ کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہے۔ میں تیزی سے مصیبت میں مبتلا نہیں کر سکتا جتنی تیزی سے تم اس کا راستہ ڈھونڈ نکالتی ہو۔ تم مجھے باتوں میں الجھا کر معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں اگلے 4 گھنٹوں کے اندر کیا کرنے والی ہوں۔ تم جانتے ہو یا نہیں؟ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ جا رہا ہوں، مگر یاد رکھو میرے پاس شیطانی دماغ ہے۔ میں پروفیسر سامری کو تمہارے ہتھ کنڈے سے بچا لوں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں اس سڑک کے آخری سرے پر پہنچ کر رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو دور جانے والی گاڑیاں بھی رکی تھیں اور اب چھت پر بیٹھے ہوئے 2 کتے آزاد ہو کر میری طرف رخ کر کے بھونک رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے بدن سے خوشبو زائل ہو گئی تھی۔ اس سڑک پر خاصا ٹریفک تھا۔ کتے اگرچہ میرا رخ کر کے بھونک رہے تھے لیکن ان کے ساتھ آنے والے دشمن مجھ پر شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس راستے پر شبہ کرنے کے لیے بہت سے لوگ تھے۔ میں نے پھر گاڑیاں سٹارٹ کی اور تیزی سے ڈرائیو کرتی ہوئی دور جانے لگی۔ اتنی دور انہوں نے گاڑیاں موڑ لی تھی اور اسی طرف آ رہے تھے جس طرف کتے منہ اٹھا کر بھونکتے جا رہے تھے۔ میں آج صبح دیر تک سوتی رہی تھی۔ بیدار ہونے کے بعد غسل وغیرہ کر کے لباس تبدیل کرنے کے بعد ناشتہ کرنے بیٹھی تو 11 بج رہے تھے۔ مجھے ایک لقمہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوا۔ یہ کتے میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ 1 بج رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے بیگ میں سے رومال نکالا، چہرے اور گردن کو پونچھا، ایک طرف پھینک دیا۔ بہت دور جا کر ایک ریسٹورانٹ کے سامنے گاڑی روکی، پھر اندر جا کر ایک کیبن میں بیٹھ گئی۔ کھانے کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد بیگ میں سے بوتل نکالی اور خوشبو کو اسپرے کر لیا۔ بہت قریب سے کتوں کو بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ریسٹورانٹ کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ ایک شخص اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، وہ یقیناً یہاں آئی ہے۔ کتوں کو کنٹرول کرنے والے شخص نے کہا، ادھر نہیں ہے، دیکھو یہ رخ بدل کر بھونک رہے ہیں، ہمیں اسی سمت میں جانا ہوگا۔ پہلے شخص نے جھنجھلا کر کہا، کیا مصیبت ہے؟ یہ کتے صحیح طور پر تربیت یافتہ نہیں ہے، ہمیں خواب بھٹکا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ریسٹورانٹ سے باہر گیا۔ اب کتوں کے بھونکنے کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ ادھر جا رہے تھے جدھر میں نے رومال پھینکا تھا۔ میرا مطلوبہ کھانا میز پر آ گیا تھا۔ میں اطمینان سے کھانے لگی۔ میں نے پیدا ہوتے ہی کتوں کے درمیان زندگی گزارنا شروع کی تھی۔ 12 برس تک کتوں کے ساتھ رکھ کر تجربہ کیا گیا کہ انسان پر کتوں کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ تجربہ ہوا کہ مجھ میں ان کی طرح سونگھنے کی حس پیدا ہو گئی۔ میں آج بھی ان کی عادت اور ان کے مزاج کو خوب سمجھتی ہوں۔ انسان ہو یا حیوان، دونوں ہی خوشبو اور بدبو پوری طرح محسوس کرتے ہیں، یعنی حیوان میں بھی خوشبو سے متاثر ہونے کی حس ہوتی ہے۔ اسی لیے میں ان کتوں کے سامنے سے دوبارہ خوشبو لگا کر گزر چکی تھی تاکہ وہ میری اس خوشبو کے عادی ہو جائیں اور کسی وقت میں ان کے قریب جاؤں تو وہ اس خوشبو سے متاثر رہیں۔ میں نے نہایت اطمینان سے کھانا ختم کیا۔ پھر مجھے اسی شخص کی آواز سنائی دی۔ وہ کاؤنٹر کے پاس جا کر پوچھ رہا تھا، یہاں 20-25 منٹ پہلے ایک عورت آئی تھی، کیا وہ جا چکی ہے؟ کاؤنٹر مین نے کہا، 25 منٹ کے اندر کتنی ہی عورتیں آئیں اور چلی گئیں، ہم یہ حساب نہیں رکھتے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گئی، بیگ کو شانے سے لٹکایا، پھر کیبن سے نکل کر گرین روم کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت اس شخص کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اس گرین روم کی طرف جانے لگی جو ریسٹورانٹ میں آنے والی عورتوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جہاں عورتیں لباس اور میک اپ درست کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ میں اس کمرے میں پہنچ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں وہ نظر آیا، دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جیسے ہی تم کیبن سے نکلی تمہارے لباس سے اٹھنے والی خوشبو نے متوجہ کر لیا، بڑی تیز خوشبو استعمال کرتی ہو۔ میں نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں اتنی حسین نہیں ہوں کہ دیکھنے والے مجھے دیکھتے ہی رہ جائیں، لہذا متوجہ کرنے کے لیے تیز خوشبو استعمال کرتی ہوں۔ میں نے $2 میں یہ پرفیوم خریدا تھا، میری رقم ضائع نہیں ہوئی، تم سے وصول کر لوں گی۔ اس نے اچانک ہی جیب سے چاقو نکالا، پھر اسے ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے کہا، میں تمہارے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اصلی ہے یا نکلی؟ اس کے پاس ریوالور بھی تھا لیکن وہ ایسا ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ریسٹورانٹ میں ہنگامہ برپا ہو جائے۔
وہ میرے سامنے آیا، پھر چاقو کی نوک میری ٹھوڑی کے نیچے حلق سے لگا دی، دوسرے ہاتھ سے چہرے کو چھو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے چونکنے کے انداز نے اسے بھی ادھر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ بس اتنی سی مہلت کافی تھی۔ میں نے چاقو والا ہاتھ کو پکڑا، کلائی کو گرفت میں لیتے ہی اسے ایک طرف جھٹکا دیا، جوڈو کا داؤ استعمال کیا۔ وہ میرے پاس سے ہوتا ہوا کلا بازی کھاتا ہوا سنگار میز کے آئینے سے جا کر ٹکرایا، چاقو ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر بند کیا، مگر اس کے دستے سے ایک زبردست ضرب لگائی۔ وہ آئینے سے ٹکرا کر گرنے کے بعد اٹھنا چاہتا تھا، پھر کراہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر فرش پر جھکنے لگا۔ میں نے دوسری ضرب لگائی، وہ فرش پر چپ چاپ لیٹ گیا۔ خواہ مخواہ قتل کرنا مناسب نہیں تھا، اسے بے ہوش کر دینا ہی کافی تھا۔ میں نے اس کی جیبیں ٹٹولی، اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ میں نے صرف $25 نکال لیا اور گرین روم سے نکل کر اس کے دروازے کو باہر سے بند کیا۔ پھر ریسٹورانٹ کے حصے میں آئی، ویٹر نے میری طرف بل بڑھایا، یا $20 کا بل تھا۔ میں نے $25 دے دیے۔ ویٹر نے خوش ہو کر شکریہ ادا کیا۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، بعض اوقات شکریہ کے الفاظ غلط مگر پہنچ جاتے ہیں۔ میں شانے سے بیگ لٹکائے ریسٹورانٹ سے باہر آ گئی، اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ کتوں سے بھری ہوئی گاڑیاں ذرا فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی، اس شخص کا انتظار تھا جو ریسٹورانٹ میں گیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، پھر وہاں سے دور نکل گئی۔ چند منٹ بعد ہی میں ایک کارنیوال میں پہنچ گئی۔ وہاں طرح طرح کے بیس اور شعبدے ہو رہے تھے، لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ میں اصل بھیڑ میں اپنے بدن پر اسپرے نہیں کیا۔ وہ خوشبو جو دوسری بار میں نے اسپرے کی تھی زائل ہو چکی تھی۔ یقیناً کتے بھونکتے ہوئے میرے دشمنوں کو ادھر لا رہے ہوں گے۔ میں کارنیوال کے گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی تھی، مجھے وہ کتوں سے بھری ہوئی گاڑیاں نظر آ گئیں، لیکن وہ گاڑیوں کو کارنیوال کے احاطے میں نہ لا سکے۔ وہاں کی انتظامیہ نے کتوں کو اندر لانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً انہوں نے گاڑیوں کو باہر روکا، پھر میری تلاش میں احاطے کے اندر آ گئے۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ میں نے حساب لگایا، ایک آہنی کٹہرے میں 4 کتے تھے، دوسرے چھت والے کٹہرے میں 2 کتے دکھائی دے دیے تھے اور 2 کتے آزاد تھے، یعنی ان کی تعداد 8 تھی۔ اگر 2 کتوں کو ایک آدمی کنٹرول کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے 4 دشمن تھے، جن میں سے ایک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً اسے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا ہوگا۔ جب وہ تینوں دشمن مجھے تلاش کرتے ہوئے کارنیوال کے دوسرے حصے میں چلے گئے تو میں نے بیگ سے بوتل نکال کر تھوڑی سی خوشبو اپنے اوپر اسپرے کی، پھر کارنیوال سے باہر آ گئی۔ کتوں نے بھونکنا بند کر دیا تھا، گرا رہے تھے یا پھر نتنے پھیلا کر فضا میں سونگنے کی اور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ 2 کتے جو آزادانہ گاڑی کی چھت پر نظر آئے تھے، اب انہیں بھی بڑے سے کٹہرے میں بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کو کنٹرول کرنے والا کارنیوال کے اندر چلا گیا تھا۔ وہاں 3 گاڑیاں تھیں اور صرف ایک ڈرائیور نظر آ رہا تھا۔ میں نے کار پارکنگ لائن سے اپنی موٹر سائیکل نکالی، پھر اسے سٹارٹ کر کے گاڑی کے قریب آئی۔ ڈرائیور نے میری جانب دیکھا، میں نے اس کی طرف ایک ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، ہیلو، میری تلاش کر رہے ہو؟ وہ 3 بیوقوف کارنیوال کے اندر بھٹکنے گئے ہیں، اگر ان کا انتظار کرو گے تو مجھے گرفتار نہیں کر سکو گے۔ یہ کہتے ہی میں نے گاڑی کو ذرا آگے بڑھایا، اس کے لیے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں تھا۔ یہ بات میں نے اس کے دماغ میں ڈال دی تھی کہ اپنے ساتھیوں کا انتظار کرے گا تو ہاتھ سے نکل جاؤں گی۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کر کی اور میرے پیچھے لگ گیا۔ مجھے ان تینوں کی طرف سے اطمینان تھا، وہ کارنیوال اتنا بڑا تھا اور وہاں اتنی بھیڑ تھی کہ مجھے تلاش کرنے میں 1 گھنٹہ تو ضرور لگ جاتا۔ انہوں نے ریسٹورانٹ والوں سے جو حلیہ اور میرے لباس کے متعلق پوچھا ہوگا اور اسی حوالے سے تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں تیز رفتاری سے موٹر سائیکل دوڑاتی جا رہی تھی، وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا تعاقب کر رہا تھا۔ ہم ایک کچے راستے پر جا رہے تھے جس کے اطراف دور دور تک کھیت اور مویشیوں کے فارم نظر آ رہے تھے۔ آگے جا کر ایک اور راستہ کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسی راستے کو اختیار کیا، میرا تعاقب کرنے والا بھی اسی راستے پر مڑ گیا۔ بہت دور جانے کے بعد میں نے موٹر سائیکل روکی، پھر یوں اسے چیک کرنے لگی جیسے کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو۔ وہ گاڑی مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ میں نے گاڑی کو دیکھا، ڈرائیو کرنے والا اسٹیئرنگ سیٹ سے اتر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا، زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرنا، میں ذرا بھی چھوٹ نہیں دوں گا، چلاکی دکھاؤ گی تو مردہ بنا کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ تمہارا ماسٹر کی میری لاش دیکھ کر تمہاری بھی لاش بنا دے گا، اسے سونیا ہر حال میں زندہ چاہیے۔ میں نے اپنے شانے سے بیگ اتارا۔ اس نے ڈانٹ کر کہا، خبردار، ذرا بھی حرکت نہ کرنا، حرکت میں برکت ہے، یہ بیگ میرے لیے بوجھ ہے، تم سنبھال لو۔ کہتے ہی میں نے بیگ اس کی طرف اچھالا۔ ایک ساتھ کے لیے اس کا دھیان بیگ کی طرف گیا اور میری ٹانگ اس کے ریوالور پر پڑی۔ اگر اس کے
ہاتھ سے ریوالور نہ چھوٹتا تب بھی وہ مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ میں نے یاد دہانی کرا دی تھی کہ ماسٹر کی مجھے زندہ حالت میں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ میری پہلی کک اس کے ریوالور میں پڑی تھی، دوسری راؤنڈ اباؤٹ کک منہ پر پڑی، وہ ذرا سا پیچھے گیا، پھر جب تک آگے آتا اس وقت تک ریوالور میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا اب دوسری طرف گھوم جاؤ اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو۔ وہ سہم کر ریوالور کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم سب جانتے ہو میں ہتھیار استعمال نہیں کرتی، مجبور کرو گے اصول توڑ دوں گی۔ وہ چپ چاپ دوسری طرف گھوم گیا۔ اس کے گھومتے ہی میں نے ریوالور کے دستے سے سر پر زوردار ضرب لگائی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھنے لگا۔ وہ اچھا خاصا صحت مند تھا، ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے دوسری زوردار ضرب لگائی، اس کے بعد وہ زمین بوس ہوا تو پھر اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ میں تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی کے پاس آئی، پھر اس کی چھت پر چڑھ گئی۔ وہاں سے آہنی کٹہرے کی چھت پر آئی۔ چھت پر سے سر جھکا کر دیکھا، آہنی سلاخوں کے پیچھے کتے مجھے دیکھتے ہی زور زور سے بھونکنے لگے۔ میرے بدن میں ابھی خوشبو باقی تھی، اس کے باوجود میں نے بوتل نکالی اور خوشبو اسپرے کر لی۔ بوتل کو بیگ میں رکھا، پھر ایک مردانہ لباس نکالا، اس میں سے پجامہ الگ کر کے کٹہرے کی آہنی سلاخوں کے سامنے جلانے لگی۔ کتے پہلے تو چپ رہے، پھر آہستہ آہستہ گرانے لگے۔ میں نے پجامے کو آہنی سلاخوں کے قریب لانا شروع کیا۔ وہ سب کے سب لپک رہے تھے، ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے پجامے تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن آہنی سلاخیں درمیان میں تھیں۔ میں سر جھکائے انہیں دیکھ رہی تھی اور ایک ایک کتے کے نتنوں کے قریب پجامے کو پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اس طرح جلایا کہ وہ آہنی سلاخوں کے درمیان جانے لگا۔ کتوں نے اسے جھپٹ لیا، اتنے زور سے کھینچا کہ وہ پجامہ آدھا میرے ہاتھ میں رہ گیا اور آدھا کتوں کے پاس چلا گیا۔ شیطان پھر میرے پاس آ گیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کس کا کپڑا ہے؟ جب تمہارا سامری مجھے بے یارو مددگار چھوڑ گیا تھا تو میں نے تم سے کہا تھا میرے پاس سے چلے جاؤ، میں اپنے طور پر اپنا بچاؤ کروں گی اور سامری کو مصیبت میں مبتلا کروں گی۔ شیطان نے تائید کی، ہاں تم نے مجھے اپنے پاس نہیں رہنے دیا تھا، مجھے وہاں سے جانے پر مجبور کیا تھا۔ اوہ اچھا، اب سمجھا، کیا یہ پروفیسر سامری کا لباس ہے جو تم کتوں کے آگے ڈال رہی ہو؟ خوب سمجھے مگر دیر سے سمجھے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، میں تو کر چکی ہوں، اب کتوں کو آزاد کرنے والی ہوں۔ اپنے پروفیسر کا بچاؤ کر سکتے ہو تو کرو۔ وہ چلا گیا۔ میں نے آہنی کٹہرے کے ایک دروازہ نما حصے کو اوپر کی طرف اٹھانا شروع کیا۔ آہنی سلاخوں کے درمیان ایک حصہ تھا جو اوپر کی طرف اٹھانے سے دروازے کی مانند کھل جاتا تھا۔ وہاں سے ایک وقت میں ایک ہی کتا باہر نکل سکتا تھا۔ جب میں نے اٹھایا تو ایک کتا پھنسا پھنسا سا باہر نکلنے لگا، دوسرا اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے بھی نکلنے کا موقع دیا، پھر دروازے کو بند کر دیا۔ دونوں باہر نکلتے ہی ذرا دور تک دوڑتے ہوئے گئے، پھر رک گئے۔ سر اٹھا کر وہ مخصوص بو سونگنے لگے جو میں پیش کر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک سمت دوڑتے چلے گئے۔ شیطان نے آ کر کہا بس کرو سونیا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے دوست آپس میں جھگڑا کریں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ میں نے کہا اے شیطان، میری مجبوری یہ ہے کہ تو انسان کو تعمیری کاموں سے روک سکتا ہے، تخریبی کارروائیوں سے نہ کبھی تو نے روکا ہے نہ روک سکتا ہے۔ اس وقت میں تخریبی کارروائی میں مصروف ہوں، بلکہ تیرے مزاج کے مطابق تو بھلا مجھے کیسے روک سکے گا؟ اس نے کہا دنیا والے تمہاری جیسی عورتوں کو شیطان کی خالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ کیا تم مجھے اپنی خالہ تسلیم کرتے ہو؟ ہرگز نہیں، میں خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ کتوں سے محفوظ رہنے کے لیے تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، میں ابھی جا کر سامری کو وہی طریقہ بتا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ میں 5 منٹ تک کٹہرے والی چھت پر بیٹھی رہی، پھر میں نے بیگ میں سے پروفیسر سامری کی شرٹ نکالی۔ سامری باہر جانے سے پہلے جو خوشبو استعمال کیا کرتا تھا، میں نے وہی خوشبو اس شرٹ میں اسپرے کر دی تھی اور اسے لپیٹ کر بیگ میں ٹھونس دیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ ذہانت کی مکمل تعریف کیا ہے۔ فی الحال میں اپنے متعلق اتنا ہی کہتی ہوں کہ مشکل حالات میں مجھے ہر پہلو پر نظر رکھنا آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے خوشبو کے ذریعے اپنے آپ کو کتوں سے چھپایا تو یہ سمجھ لیا تھا کہ یہی طریقہ پروفیسر سامری بھی اختیار کر سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔